That's quite sharp. حذیفہ صاحب, over to you. ظاہر ہے وہ شرمیلا بی بی پہ بھی انہوں نے اینڈ میں بات کی اپنے ریمارکس میں, لیکن اس کا بتائیں کہ فی کس آمدنی وہ کہتے ہیں آپ نے 1901 ڈالر آپ نے کس طرح سے نکالی, ڈرائیو کی آبادی کو دیکھتے ہوئے. پہلے بالکل ان سوالات اور اس تنقید کا جواب ضرور فرمائیں. جی بہت شکریہ آپ کا کہ منى آپ نے مجھے ایک لمبے عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے. جی میری بہنوں جیسی ہیں آپ, لیکن میں آنر ہی کہوں گا کہ وہ جانے محسن تھا تو بھی ضدی ہے, نہ مجھ میں بھی تھی, جھکا تو بھی نہیں, جھکا میں بھی نہیں. ایک معمولی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی, لیکن بھائی بہنوں کے جھک جاتے ہیں. میری آپ بڑی بہنوں چھوٹی بہنوں جیسی ہیں اور میں بڑا آپ کی قدر کرتا ہوں. اب میں سوال پہ آ جاتا ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں کوئی معاشی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن چونکہ میرے بھائی سینیٹر صاحب نے بات کر دی ہے, ایک تو ظاہر ہے آپ جو اس کا فارمولا ہے پوری دنیا میں یہ اپلائی ہوتا ہے, کوئی میں نے نہیں بنایا, کہ جی ڈی پی یا جی این آئی کو آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ملک کی کل آبادی سے. یعنی ایک عام ریڑھی بان کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کہ آپ کے ملک کی کل آبادی کو تقسیم کر دیں, ڈیوائیڈ کر دیں آپ کے ملک کی کل آمدن پر, تو جو چیز نکلتی ہے وہ آپ کی پر ڈالر انکم ہوتی ہے. اچھا, اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہر آدمی کی وہ انکم ہے, کسی کی زیادہ بھی ہوتی ہے, کسی کی اس سے کم بھی ہوتی ہے, لیکن ایوریج ایک فارمولا بنا ہوا ہے. اور جتنی بھی ماضی میں حکومتیں رہیں پاکستان میں, اس کے اوپر جب ہم حکومت میں نہیں ہوتے تو ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ اعداد و شمار فج کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے اپوزیشن کے پاس سب سے آسان ٹول یہی ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ جی اعداد و شمار کو فج کیا جا رہا ہے. اس کا بہترین طریقہ ہے, اگر جتنے بھی ورلڈ بینک اس کے حوالے سے اپنی رپورٹ سالانہ جاری کرتا ہے, اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے, ان رپورٹس کو آپ منظر عام پر یعنی کمپیریزن کر لیں, اور اس حوالے سے اگر سینیٹر صاحب کوئی بات کریں گے مستند کہ دی اکانومسٹ نے یا دنیا کے جو وہ جریدے جو پاکستان کی اکانومی پہ لکھتے رہتے ہیں, وہ اگر یہ کہیں کہ اعداد و شمار فج ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا وزن زیادہ ہوگا, ورنہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے بات آگے نہیں جائے گی. دوسری بات میں شہباز رانا کی ضرور کروں گا کہ شہباز رانا کی میں ذاتی بڑی قدر کرتا ہوں. چیئرمین ایف بی آر نے جو بھی ریمارکس دیے تو میں نے سنے نہیں, لیکن ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. حکومت میں کئی وزراء کئی لوگ شہباز رانا کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت پہ جو چند لوگ اتھارٹی ہیں, ایز اے جرنلسٹ نہیں ویسے میں ان جنرل بات کر رہا ہوں, شہباز رانا از ون آف دیم. اور ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں چاہیے کہ اگر اس سے رائے کا اختلاف ہو تو اس شخص کی ہم کریڈیبلٹی کو ہٹ کریں. تو شہباز رانا کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے, خوش آئند بات ہے. I really welcome these remarks. شہباز رانا کا کسی بھی صحافی کے ایسے دل دکھا ہے تو میں حکومت کے بیان پہ سے معذرت کرتا ہوں, کیونکہ شہباز رانا جیسے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کے اندر ویسل بلور کے طور پر بڑے اہم ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں. اب میں دوسری طرف آپ کے آ جاتا ہوں باقی سوالات کی طرف. ایک تو گزارش یہ ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے فرمایا 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, ظاہر ہے ہماری الائی ہیں, میں صرف ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی خاطر ایک سوال میری بہنوں جیسی ہیں ان کے سامنے رکھوں گا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں صرف ایک یا دو چیزیں تھیں جو بھٹو کے آئین میں تھیں, اور اس کو بعد میں ماشاءاللہ ادوار نے ختم کر دیا تھا یا شامل کر دیا تھا. 58(2)B اس میں سے ایک تھا جس کے لیے 18ویں ترمیم لائی گئی. باقی بہت ساری چیزیں 18ویں آئینی ترمیم میں بھٹو کے آئین کے 47 سال بعد رضا ربانی صاحب نے اس بنیاد پر کنسنسس کر کے شامل کروائیں کہ آئین میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے. بھٹو صاحب ٹورزم کی وزارت کو مرکز کو دے کر گئے تھے, تعلیم کی وزارت کو مرکز کو دے کر گئے تھے, صحت کی وزارت کو مرکز کو دے کر گئے تھے, اس طرح بے شمار اور چیزیں. این ایف سی کے حوالے سے ان کا فارمولا اور تھا, لیکن ظاہر ہے ہم سب اکٹھے بیٹھے اور 2010 میں کوئی بندہ یہ کہے کہ جلدی میں جلدی نہیں کہتا, پی ایم ایل این کی پوری مرضی شامل تھی, ہماری مشاورت تھی, اس کمیٹی میں ہم موجود تھے. لیکن عرض یہ ہے کہ اب جو بات ہوتی ہے کہ اگر بھٹو صاحب کے آئین میں 47 سال بعد بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے, تو رضا ربانی صاحب کی لائی ہوئی ترمیم میں بھی بہتری پہ بات کی جا سکتی ہے. ممکن ہے کوئی بہتری گنجائش نہ نکلے, ممکن ہے بہت ساری نکل آئیں, تو اس لیے اس کو گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو آدھا خالی بھی ہے. اچھا, مطلب ایک ٹرائل اینڈ ایرر کا آپ نے فرمایا حذیفہ صاحب, ایک بڑے ویلکمنگ ریمارک کے, اور بالکل میں بہت ریسیپروکیٹ کرتی ہوں جو آپ نے ابتدائی کلمات آپ نے ہمارے حوالے سے بھی کیے. انڈیڈ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اور میں آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے اس کو اسی طرح سے فرمایا بھی. حذیفہ صاحب, یہ ٹو ایوری بڈی ہیئر, آپ سب سے اجازت کے ساتھ یہ ایک بات کا جواب دے دیں. آپ نے شہباز رانا صاحب پہ بہت اچھی بات ہے, خوش آئند ہے, آپ نے اس بیہیویئر کے اوپر آپ نے گورنمنٹ کے بہاف پہ آپ نے سوری بھی کہا, لیکن اٹس ناٹ جسٹ ہم. یہ جو پیپلز پارٹی, اب دیکھیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, آپ لوگوں کا بجٹ کے اوپر اور اتنے مفاد عامہ کے ایک دستاویز کے اوپر آپ کا یہ مطلب رویہ ہے اگر,
تو یہ ایک بہت بڑا میٹر آف کنسرن نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ٹویٹ کر کے بتانا ان کو پڑ رہا ہے. سینیٹر شہری رحمان says, unfortunate that I had to walk out of the Senate Finance Committee to get relevant officials and ministers into the meeting. This is a constitutionally mandated body to review the finance bill within 14 days to provide recommendations to the government. If we work on Sundays, so can others. Thank you. آپ مطلب اتوار کے روز کام کرنے سے قطرا رہے ہیں, کیا ایشو ہے اس اتنے امپورٹنٹ چیز پہ؟ اس پہ ذرا بریفلی بتائیں, پھر میں آگے بڑھوں. جی بہت شکریہ. بالکل آپ نے شیری رحمان صاحبہ کا نام لیا. پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشینز موجود ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن شیری صاحبہ ان میں ہیں جن کی سب لوگ قدر کرتے ہیں. آپ بھی کرتی ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, اور بہت ہی پڑھی لکھی خاتون ہے اور ان سارے معاملات کو سمجھتی ہیں. ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے ذریعے ٹویٹ پتہ چلا. اس طرح کا ٹویٹ آنا ایک الارمنگ بات ہے, اور جو ہمارے فائنانس کے لوگ ہیں, میں ابھی آپ کے پروگرام کے بعد فائنانس منسٹر سے, اسٹیٹ منسٹر سے اور متعلقہ لوگوں سے ضرور بات کروں گا کہ اگر اس طرح کے بیلنس لوگ جو شیری رحمان جن میں شمار ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, اگر وہ تنقید کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ نہ کچھ ایسی ہے جسے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور شیری رحمان صاحبہ نے جو بات بھی کی ہے میں اس کو بالکل درست سمجھتا ہوں, اور ان کی ایک عادت نہیں ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی یہ بھی بہت ایک انکریجنگ آپ نے بات کی ہے کہ شیری رحمان صاحبہ سے بھی بات کریں گے, اور بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو جینوئن تحفظات ریز کی ہیں اس کو پارٹی میں ہائیسٹ لیول سے اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے اس مسئلے کی جو گریوٹی ہے وہ بھی آپ نے ریئلائز کی. وہ کہہ رہی ہیں ان کو واک آؤٹ کرنا پڑا تاکہ دیگر وزراء آئیں اور میٹنگ اٹینڈ کریں. شرمیلا صاحبہ, کئی ساری چیزیں ہیں. ایک تو 18ویں ترمیم میں اب اگر سمجھا جا رہا ہے آفٹر آل دیز ایئرز کہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے, اس پہ بات کرنے پہ یا اس پہ ڈیبیٹ بھی کرنے پہ آپ لوگ کیوں اس سے خائف ہیں؟ اور یہ سینیٹر صاحب نے بھی تو ایک بڑی الارمنگ بات انہوں نے کی, وہ جو زہر کا کپ اور نیچے اس کی جو پلیٹ ہے وہ آپ ہیں, مثال دی ہے نا. مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا مثال ہے ریئلی. اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں میں اپنا ذہن صرف نہیں کرتی. صاف صاف بات مجھے پسند ہے. پہلی بات آ جاتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ ہم بالکل بھی 18ویں ترمیم پہ ڈیبیٹ پہ یا ڈسکشن پہ بالکل بھی ہم وی آر ناٹ ریجڈ ایٹ آل. ہم تو کہتے ہیں بالکل بات کریں, کیونکہ 18ویں ترمیم بھی جب آئی تھی تو اس پہ تقریباً کوئی 77 میٹنگز ہوئی تھیں. تمام جماعتوں کے نمائندے بیٹھے تھے. اٹ ٹک منتھس اور بڑی ان ڈیپتھ ڈیلیبریشن ہوئی تھی. رضا ربانی صاحب اس کے چیئرمین تھے, احسن اقبال صاحب اور آئی تھنک چودھری نثار صاحب PMLN کی طرف سے تھے. دے سین اسٹالورٹس. اور اس کے بعد یہ اسمبلی سے یونانیمسلی پاس ہوئی ہے نا, مطلب کسی ایک نے بھی ان پہ کوئی آبجیکشن تو نہیں کیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اٹ از اے ڈاکیومنٹ دیٹ شوڈ بی چیریشڈ. ہاں, میں نے کبھی نہیں کہا یا کسی نے کبھی نہیں کہا کہ آئین کے اندر کوئی فردر بہتری نہیں آ سکتی یا کوئی فردر امینڈمنٹ نہیں آ سکتی. آئی ہے نا, 26ویں ترمیم آئی ہے, 27ویں ترمیم بھی آئی ہے نا, وہ بہتری کے لیے ہی آئی ہیں. جی PTI thinks otherwise. لیکن پی ٹی آئی دیکھیں, ہر شخص جماعت گروہ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. وی میں اگری ٹو ڈس اگری, جی ٹرو, دیٹس another debate altogether. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز حرف آخر تو نہیں ہے نا, قرآنی آیت تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی چینجز نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آنی ہے یا کسی قسم کا کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وہ اگین وہ یونانیمسلی ہوگا, اور اس کے پروز اینڈ کونز ہوں گے جو بیٹھ کے ڈسکس کرنے ہوں گے. ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے یا ایک دوسرے کو تانے تن کے دے کے تو یہ معاملات حل نہیں کر سکتے. جو میجر کنٹینشن تھی حکومت کی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس فسکل سپیس نہیں رہتا, کیونکہ وہ صوبوں کو 57% دے دیتے ہیں. کریکٹ, اسی لیے کہا جا رہا تھا آپ سے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں پلیز. اس بار NFC ایوارڈ کو چھیڑے بغیر ڈیلیبریشنز ہوئیں. صوبوں سے کتنے پیسے لیے ہیں آپ کو بتائیں؟ 1.2 ٹریلین. 1.2 ٹریلین لے چکے ہیں آلریڈی. ہاں, صوبے کنٹریبیوٹ کریں گے فار دا نیکسٹ 3 ایئرز 1.2 کھرب روپے. FBR کی اپنی ٹیکس شارٹ فال کیا ہے مونا اضافہ؟ 1.1 کھرب روپے. ان کا صرف جو گردشی قرضے ہیں توانائی کے شعبے میں کتنے ہیں؟ 5.1 کھرب روپے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر یہ ان چیزوں میں درستگی لے آئیں, گردشی قرضے کیا ہے؟ آپ کی نااہلی, کرپشن,
सर्कुलर डेट और ठीक है, ये जो सर्कुलर डेट है ये एक्यूमुलेट कैसे होता है? बिकॉज आप रिकवरी नहीं कर पाते, करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, और ये तो हर दफा का मसला अच्छा, है जी। अगर ये 5.1 खरब रुपए में से 2 अरब ही रिकवर कर लेते, ठीक है, तो सुबह से आपको पैसे ना लेने पड़ते। इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर और आप ये कह रही हैं, यू आर सजेस्टिंग कि सूबे वफाक की इनकॉम्पिटेंस के लिए पे कर रहे हैं। दैट्स व्हाट दे एग्जैक्टली माय पॉइंट। 1.2 खरब रुपए देंगे, मान चुके हैं आप लोग, इस दे दिए ना, दे दिए, दे दिए, जब तो बजट आया है, तभी बजट आया है। और सूबों ने बल्कि इस पे ये पीटीआई वालों से भी खासे नाला थे कि भाई आपने सूबा, हमारा सूबा सारे सूबों ने कहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं फिजिकल स्पेस नहीं है, हमें डिफेंस को भी करना है, जो कि राइटली सो, बिकॉज इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं, वी नीड टू बी अब्रेस्ट, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो इन चीज़ों के लिए वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती है। अब बात ये है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वफाक के पास पैसे इसलिए नहीं है कि वो सारे पैसे सूबों को दे देता है। वफाक के पास पैसे इसलिए नहीं क्योंकि वफाक की नाअहली है,